السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مہجور کر دیا ہے، نشان تضحیک بنا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کی توہین کی ہے یا ہنسی میں اڑا دی ہے۔ مخاطب اگرچہ کہ یہ قریش کے لوگ ہیں یا مکے کے وہ مشرکین ہیں جو قرآن مجید کو سننے کے بعد ایسا اپنے خیالات کو پیش کرتے ہیں، وہ اپنے باطل عقائد کی بنیاد سے یا خیالات کے رسومات یا وہ اپنے روایات کو اور معاشرتی قوانین میں جھگڑے رہنے کی وجہ سے اس قرآن مجید کو انہوں نے اس طرح سے ایک مذاق کے طور پر یہ ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ ایسا تو ان کے اس حالت پر تو ہم ان کی اس توہین کو یا ہنسی اڑانے کو، قرآن کے سمجھنے کو، قرآن کے پیش کرنے پر جب ان کا یہ ریئیکشن آتا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ مشرکین نے مکہ تھے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن مگر آج ہم امت مسلمہ کا حال قرآن کے تعلق سے کچھ اسی طرح سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال قرآن کے تعلق سے کچھ اسی طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس قرآن مجید کو کیا کچھ اسی طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو کیا وہ بجا طور پر ہم بھی اس کے یہ ہو گئے ہیں۔ مہجور جو لفظ استعمال ہوا ہے اس قرآن مجید میں، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ عرب اس لفظ کو وہ اپنے گھوڑوں کے لیے، اپنے اونٹ کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے جس رسی سے باندھ کر رکھتے تھے، اس رسی کو وہ اسی الفاظ کے ذریعے سے یاد کرتے تھے کہ یہ مہجور کر دیا گیا ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس جانور کی آزادی کو وہ چھین لیتے تھے۔ باندھ کر رکھنے کی وجہ سے اس کی جو آزادی ہے، اس کی جو چلنے پھرنے کا جو یہ ہے وہ محدود ہو جاتا تھا۔ اس کو باندھ کر رکھ کر اس کی آزادی کو وہ چھین لیتے تھے۔ یہی مطلب وہ اپنے مہجور ہونے کے لیے بتاتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا بڑا ایک طبقہ قرآن کو ایک ایسی ہی رسی سے باندھ کر اپنے خود ساختہ خیالات، رسومات، روایات اور معاشرتی قانون میں اسی طرح سے جگڑ کر مہجور کر رکھ دیا ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ یہ اس کی آزادی کو انہوں نے محدود کر دیا ہے امت مسلمہ نے۔ قرآن جس تدبر کی آزادی چاہتا ہے، قرآن جس تفکر کی آزادی چاہتا ہے، قرآن جس فکر کی آزادی چاہتا ہے، ہم اس کو مہجورہ بنا کر رکھ دیے ہیں۔ اس کو اسی رسی سے باندھ کر ہم نے اس کو اپنے سینے سے تو لگا کر رکھا ہے، اس کو باندھ کر اپنے سروں پر تو اٹھا کر رکھا ہے، اس کو اپنے طاقوں میں تو سجا کر رکھا ہے، مگر اس کی جو آزادی ہے، اس کی جو سوچ کی آزادی ہے، اس کے جو تدبر کی آزادی ہے، اس کو ہم نے چھین لیا ہے۔ تو یہی پیغام آج رجوع اللہ کے لیے، رجوع اللہ کے اس مہم کے لیے ہمارے آپ سے اپیل یہی ہے کہ اس کو آزاد کریں۔ قرآن مجید کی جس حق کو وہ بتاتا ہے، اس کو ہم لوگ اس مہجورہ سے باہر نکال کر ہم اس کو آزادی کے ساتھ اس کا تدبر، تفکر اور اس پر جو کچھ فکر ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکایت قریش کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے سامنے قریش کے تعلق سے، وہ شکایت ہمیں موقع نہ ملے، ایسی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔